فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ نہ صرف بشارت دی بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی ان کو جو ہے بشارت دی گئی۔ اور بہرحال حسب اور نسب کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں زیادہ بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی والدہ جو تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، جن کے تعلق سے ہم دیکھ چکے یہ بھی خاتون جنت تھے، اور اللہ رب العزت اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تھا۔ یہ ان کا مقام ہے ان کی والدہ کا۔ جن کی اولاد ہے، جن کی بیٹی ہے، بہرحال ان کے تعلق سے بھی میں سمجھتا ہوں تعارف دینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اسی طرح ان کے شوہر جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کا تعارف بھی میں سمجھتا ہوں دینے کی ضرورت نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور جو ہے ان کی سیرت بہرحال مشہور اور معروف ہے، اور اسلام کے یہ چوتھے خلیفہ رہے۔ ان کے بیٹوں کے تعلق سے بہرحال وہ بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں ان کے جو فرزند تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے۔ تو بہرحال جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی جو ہے بہرحال یہ بھی مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ ان کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مکمل طور سے کسی کی سیرت رکھنا ایک لیکچر ایک درس میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سرسری طور سے باتیں رکھ رہے ہیں اور چیدہ مخصوص خاص واقعات لے رہے ہیں، تاکہ ان واقعات کو سن کر دیکھ کر ہمیں بھی جو عبرت حاصل ہو اور ہم بھی ان جیسی زندگیاں گزارنے کی بہرحال ہم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے 4 لڑکیاں تھیں، آپ کو لڑکے ہوئے لیکن بہرحال انتقال کر گئے، اور چاروں بیٹیاں جو ہے آپ کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان سے ہی پیدا ہوئی، اور ان میں جو ہے سب سے چھوٹی جو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ سب سے چھوٹی تھی عمر کے اعتبار سے۔ آپ کو سب سے پہلی جو بیٹی تھی وہ زینب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی اولاد ہوئی زینب تھی رضی اللہ عنہا۔ دوسری جو آپ کو جو ہے بیٹی تھی وہ رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی تھی فاطمہ الزہرا یا فاطمہ بطول، یا بہرحال بہت سے مختلف جو ہے القاب ان کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی چوتھی بیٹی تھی، اور یہ جو ہے نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب کم و بیش 35 سال رہی ہوں گی، آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے، آپ کے مشن سے کم و بیش یہ 5 سال پہلے جو ہے پیدا ہوئی۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا تاریخی بڑا اختلاف ہوتا ہے صحابہ کی پیدائش، ان کی وفات، بہت اس لیے کہ وہ ان پیدائش کے وقت کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ یہ اتنے بڑی شخصیات بنیں گے، اور عموماً یہ زمانہ نہ تھا کہ لوگ یہ تمام چیزوں کو یاد رکھیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی مشن، آپ کے نبوت کے مشن سے 5 سال پہلے بہرحال جو ہے پیدا ہوئی تھی۔ اور جس طرح سے اس زمانے کا رواج اور طریقہ تھا کہ عرب جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے جو ہے آیا یا دائیا ہوتی تھی جن کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ ان کو دودھ پلاتی، اس کے برعکس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ طے کیا کہ فاطمہ کو وہ خود دودھ پلائیں گی۔ تو بہرحال یہ بھی ان کا ایک شرط تھا کہ اپنی ماں کا انہوں نے خود دودھ پیا، جبکہ اس زمانے میں عربوں میں طریقہ نہ تھا، یاد رکھیں، ان کے پاس اولاد پیدا ہوتی اور اس کو وہ جو ہے فوراً بھیج دیتے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کو باقی رکھے یا ان کے پاس کچھ اس کے تعلق سے غلط فہمی تھے، مقصد یہ تھا کہ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ انسانی پرورش پیدائش سے ہوتی ہے، انسان کی پیدائش سے وہ پرورش پاتا ہے، چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک جو علاقے یا جو لوگ گاؤں ہوتے دیہاتی ہوتے ہیں، وہ اصل ان کا کسٹمر ٹریڈیشن تھا، وہ اصل ان کا ادب تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس اصل ادب کو جا کر سیکھے جو گاؤں میں ہوتا تھا۔ ٹھیک، اس طرح سے آج ہمارے جدید اس دنیا میں ہمارے پاس شہر نمونہ ہوتے ہیں تہذیب اور تمدن کے لیے۔ ہم شہروں کی طرف جاتے اور بولتے ہیں گاؤں والے جو ہے جاہل ہوتے، اجڑ ہوتے، سمجھتا نہیں۔ لیکن عربوں میں اس کا معاملہ برعکس تھا، ان کے پاس گاؤں میں تہذیب و تمدن تھی تو وہ اس کی طرف بھاگتے تھے اور ادھر ان کی رغبت تھی، اور وہ طریقہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے کہ آج بھی شہری عرب جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گا وہ عرب سے جو بدو جو گاؤں میں رہتا ہے، چونکہ تہذیب وہاں ہے، وہ کہتا ہے ان کی تہذیب وہاں ہے، کلچر وہاں ہے ان کا۔ تو ان کا طریقہ تھا کہ اولاد پیدا ہوتے بھیج دو تاکہ وہ بچپن سے تہذیب اور کلچر سیکھے، ادب سیکھے، شاعری سیکھے، زبان سیکھے، جو کہ علامت اور پہچان تھی ایک اچھے انسان کی، شاعری اور ادب۔ تو فوراً اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ اصل چیز سیکھے۔ بہرحال لیکن یہاں جو ہے ان کی والدہ نے یہ طے کیا کہ اس بچی کو وہ خود دودھ پلائیں، اور یہ پھر جو ہے اپنی والدہ اور والد کے پرورش میں رہی، اور یوں ہی بہرحال ان کا معاملہ چلتا رہا۔ آپ پیدائش کے بعد ہی جو ہے سلیم الفطرت تھی، نیک فطرت کی تھی، اور اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت جو ہے خدمت کرتی تھی، اور بڑی آپ کو الفت اور محبت تھی اپنے والد سے، دیگر 3 بیٹیوں کو بھی تھی بہرحال۔ لیکن ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان کا واقعہ لوں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی لوگ ایسا سمجھتے کہ ایک ہی بیٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت فاطمہ۔ آپ کو 4 بیٹے تھی، چاروں میں سے ہی چوتھی تھی، اور چونکہ ان کو جنت کی بشارت ملی اس لیے ان کا واقعہ میں رکھ رہا ہوں۔ دنیا میں ہی جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جنت کی بشارت ملی، میں ان کے واقعات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ باقی 3 بیٹیوں کی اہمیت نہیں تھی، وہ 3 محبت نہیں کرتی تھی، وہ فلاں ہے۔ اگر ایک چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا نتیجہ دوسرے پہ وہ نہ کریں کہ وہاں وہ نہیں ہو رہا تھا یا وہ محبت نہیں، وہ تمام تھا۔ لیکن آج چونکہ ہم انہی کا واقعہ لے رہے ہیں تو انہی کی باتیں، انہی کے تعلق سے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔
تو جو ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشن میں بھی شامل تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بائیکاٹ کیا گیا، 3 سالہ جو بائیکاٹ تھا، جس کو جو ہے شعب ابی طالب کہتے، شعب ابی طالب، اس میں بھی آپ جو ہے شامل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ آپ کی عمر بڑی کم تھی، 12 سال کی عمر تھی آپ کی، لیکن اس میں بھی آپ شریک تھی، اور اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی اس کے اندر کہ وہی تکلیفیں وجہ بنی آپ کے بعد میں انتقال کی، اس لیے کہ آپ کی وفات 29 سال کی عمر میں ہو گئی۔ تو وہی تکلیفیں جو 3 سال برداشت کی تھی، اس سے جسم اتنا ہلکان ہو گیا تھا اور اتنا نقصان برداشت کر چکا تھا کہ آپ اس کے بعد بہت زیادہ عرصہ نہ جی، اور 29 سال کی عمر میں آپ جو وفات پا گئے، انتقال کر گئے۔ تو یہ بہرحال اس تکلیفوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے آپ کی موت بھی جو ہے واقع ہوگی، کہ آپ بہت زیادہ دبلی پتلی اور کمزور ہو چکی تھی ان 3 سالوں کی تکلیف میں، جبکہ اچھے اچھے لوگ اس کے اندر جو ہے پریشان ہو گئے، لیکن تب بھی آپ صبر کے ساتھ رہی، تب بھی اپنے باپ کے ساتھ آپ نے تمام مشکلوں کو اور تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی، فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً بہرحال وہاں موجود ہوتی، اور اپنی باپ کو جو ہے، چونکہ آپ کی 2 بیٹیاں جو ہے رسول اللہ کی جو ہے نکاح کر چکی تھی، بہرحال گھر میں 2 ہی ہوتی تھی، اور یہ چھوٹی تھی، گھر کے باہر آتی جاتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معمول ہوتا، آپ کہیں جاتے تو یہ فوراً پیچھے نکل جاتی، آپ چھوٹی تھی عمر میں تو بہرحال کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، آتی اور جاتی، اور بہت خیال رکھتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ایک بار ہوا کہ ایک مشرک نے، ابو جہل بیٹھا تھا، اور ایک دن ابو جہل نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ کاش، اس نے جو ہے ایک اونٹ ذبح کیا تھا جو اپنے بتوں کے لیے کیا تھا، تو کہا کاش کہ آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اونٹ کی جو غلاظت نکلی تھی، اس کے جو جس کو اجڑی بولتے ہیں غلاظت، اور اس کا جو خون تھا، کہ کوئی کاش کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر یہ ڈال دے، کیونکہ وہ خود تو لیڈر تھا، نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنی شخصیت کو بدنام کرے۔ تو ایک شخص اس میں سے اٹھا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، اس نے کہا میں یہ کارنامہ انجام دیتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جاؤ کارنامہ انجام دو۔ وہ گیا، اور اونٹ کی بجڑی بہت وزنی ہوتی ہے، یاد رکھی، اس لیے کہ وہ بہت بڑا جانور ہوتا ہے، اور جانور کے جسم کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی بجڑی ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ غلاظت اٹھائی اور لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت وزنی تھی وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے سجدے کی حالت سے، اس لیے کہ بہت وزنی تھی وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوت جب ملی، آپ 40 سالہ انسان تھے، یاد رکھیں جسمانی اعتبار سے انسان 40 سال بولے تو اب اس کی تقویت، اس کے طاقت سے اب کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر کا مرحلہ 25 سے 35 کا رہتا ہے، جس میں اس کی پوری توانائی، پوری قوت، طاقت، سمجھ کے ساتھ وہ جو ہے کام کر سکتا ہے، اس کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو چکے تھے، 40 سے زیادہ عمر تھی، اس نے جب رکھ دی لا کر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلنے کی کوشش کی، بہرحال ہل نہ پائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا کہ والد کے ساتھ یہ ہوا، آپ فوراً قریب تھی گھر سے، فوراً دوڑتی ہوئی گئی، اور آپ نے کھینچ کر جو ہے اس اوجڑی کو اور خون کو اور وہ سب نکالا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں تھے۔ پھر آپ نے پانی لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سے وہ دھویا، اور آپ بہت پریشان رہتی، غمگین رہتی کہ مشرکین مکہ میرے والد کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں، اور یہ اول ایمان لانے والوں میں سے بھی یہ ہے، مطلب اپنی 4 بہنوں کے ساتھ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، یاد رکھیں۔ ان کی والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے یہ 4 بیٹیاں بھی ایمان لائی، یاد رکھیں۔ اب بہرحال کب، یہ اس کے تعلق سے کوئی روایتیں نہیں ملتی، لیکن یہ بات ہے کہ اول اسلام لانے والوں میں سے بھی یہ ہے، کیا نمبر تھا بہرحال یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو اپنی 4 بہنوں کے ساتھ، مطلب 3 بہنوں نے ایمان لایا، یہ بھی ایمان لائی، مطلب یہ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے باپ کی ایمان کی دعوت شروع کرنے سے پہلے ہی، بالکل ایمان آتے ہی، ان کی بیوی مطلب ان کی ماں اور یہ بچیوں نے ایمان لا چکے تھے، مطلب یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، شروعاتی مسلمانوں میں سے تھے۔ جب وہ انہوں نے جو ہٹایا اور اپنے والد کا دھویا، اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے بدعا دی اور کہا اللہ جو ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو اپنے شکنجے میں جکڑے۔ اور ہوا یوں کہ یہ جو ہے جنگ بدر کے اندر 3 مارے گئے، اور چوتھا جنگ بدر میں جو ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر وہ اجڑی اٹھا کر رکھی تھی، وہ بہرحال پکڑا گیا اور قتل کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے قتل کرو، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں قریش سے ہوں، پھر بھی آپ کیا قتل کریں گے؟ تو کہا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ کہا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے بڑی مجھے جو ہے یہ اللہ کا دشمن بڑی تکلیفیں دی، اس نے ایک بار میں سجدے میں تھا تو آ کر اس زور سے گردن پر پیر رکھا اور مسئلہ کہ میری آنکھیں باہر آ گئی، مطلب تکلیف سے آنکھیں باہر نکل گئی۔ دوسری مرتبہ اس نے میرے سر پر لا کے وجڑی جو ہے اوپر رکھی تھی اور کہا اسے جو ہے قتل کرو۔ یہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کو ذاتی اس نے تکلیف دی تھی اس لیے آپ نے قتل کرا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اس نے یہ تکلیف دی تھی، اور ابھی جنگ میں بھی پکڑا گیا تھا، یاد رکھیں، نہیں تو آپ سمجھیں گے نفسیات، مطلب اپنی نفس کو تکلیف پہنچی اس لیے رسول اللہ بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نبی اپنی نفس کو تکلیف پہنچنے پر بدلا نہیں لیتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا دشمن تھا، نبی کو پہلی زندگی میں تکلیف دے چکا تھا، مطلب توبہ کے کوئی راستے نہیں تھے اس کے کھلے، اور یہ کوئی جو ہے نادم بھی نہیں تھا۔ دوسرا رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچا، تیسرا جنگ میں بھی لڑنے آیا تھا، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں، جنگ بھی لڑنے آیا تھا۔ بہرحال اسی طرح جو ہے ان کے تعلق سے آتا ہے
کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ابو جہل اور دیگر جو ہے قریش کے سرداران بیٹھے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے کہ اب کیا کریں، اس مشن کو کیسے ہم روکیں۔ تو ابو جہل نے کہا طریقہ ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے۔ یہ بہرحال ارادے تو کہیں تھے ان کے پہلے سے، اصل سازش تو انہوں نے جو ہے ہجرت سے پہلے کی تھی، جو رسول اللہ کو بتا دیا گیا، آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ بہرحال جب فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں سے گزری، چھوٹی تھی آپ، گزری تو اس نے سن لیا، یہ خبر سن لی کہ یہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً گھر دوڑی آئے اور بہت رونے لگی اور اپنے والد سے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں آپ کے خلاف، قتل کرنے کی سازش رچتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بیٹی گھبراؤ مت، اللہ جو ہے میری حفاظت کرے گا، تم کیوں خواہ روتی ہو؟ اپنے باپ کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی بچی پریشان ہوگی، جبکہ پورا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر ہے، پوری زمین آپ کے خلاف ہے، ہاسٹائل ہے، آپ سے لڑنا چاہتی ہے، آپ کے خلاف بات کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، گھر سے باہر نکلے اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینک دی، اور وہاں جا کر بآرام کھڑے رہے۔ آپ نے نماز بھی پڑھی اور مشرکین پہ ایسا روب طاری ہوا، ارادہ تو تھا کہ میں کچھ قتل کریں گے، یہ کریں گے، سوچ رہے تھے، ایسا روب طاری ہوا، رسول اللہ کا اتنا ڈر اور خوف طاری ہوا کہ فوراً نکل کر بھاگ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ نے فرمایا دیگر لوگوں کے مقابلے انبیاء کی مجھے جو خصوصیت ملی وہ یہ ہے کہ میرا روب، میرا ڈر 1 مہینے کی مسافت تک لوگ دشمنوں کے دل میں ڈال دیا گیا ہے۔ 1 مہینے کی جو مسافت اس زمانے میں ہوتی تھی، اس دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنے دور تک لوگوں کو خوف ہوتا تھا، آپ کا روب ہوتا تھا آپ کا دل میں۔ تو بہرحال اتنا روب جمع کہ سب اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ جو ہے چونکہ ایمان لا چکی تھی، لوگ آپ سے چڑھتے تھے اور اتنی چھوٹی عمر میں آپ ایمان لائی تھی۔ ابو جہل نے ایک بار دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اکیلی جا رہی ہے اور یہ ایمان لا چکی تھی، اپنے باپ کے مشن میں مدد کرتی ہے اور باپ کو کوئی تکلیف آئے تو بدلہ لیتی ہے۔ جو ابو جہل نے کیا کیا، ایک بہت زوردار تمانچہ رسید کر دیا، بہت زوردار کھینچ کے تمانچہ مار دیا، کہا کہ اس طرح کرتی ہے، ایمان لاتی ہے، اپنے باپ پر فنا کرتی ہے۔ ان کو بڑا برا لگا، یہ اپنے والد کے پاس نہیں گئی، سیدھا ابو سفیان کے پاس گئی، کیونکہ ابو سفیان ان کا سردار تھا، قریش کا سردار تھا، ہیڈ وہی تھا پورے اس کا۔ اور ہم جانتے فتح مکہ تک پوری فنڈنگ، پورا تمام چیزیں، اخراجات، لڑنے جھگڑنے میں سب یہ آگے تھا پورا، اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف اکسائے، بعد میں بہرحال ایمان لائے۔ تو یہ فوراً سفیان کے پاس گئے، ابو سفیان کے پاس کہا ابو سفیان یہ میرے کو جو ہے ابو جہل نے اس طرح سے کیا۔ ابو جہل بھی ایک بڑا سردار تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ابو سفیان تھے۔ تو جب جا کر انہوں نے یہ کمپلین کی تو ابو سفیان کو بڑا برا لگا کہ ٹھیک ہے جو بھی غلطی ہے اس کے باپ کی غلطی ہے، بچی سے کیوں بدلہ تم لے رہے ہو، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ اخلاق کی بھی خلاف تھی، کسی بھی زمانے ہے، کسی بھی علاقے کے اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ بچوں کو کچھ کہیں، وہ کسی کا باپ کتنا ہی برا ہو بچے کو نہیں بول سکتے اس کے بدلے۔ ابو سفیان کو غیرت آئی کہ بات تو صحیح ہے اس بچی کی، وہ اٹھا اور کہا چلو میرے ساتھ چلو، تم گئی آپ کے ساتھ۔ اور ابو سفیان وہاں پہنچا جہاں ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا، ٹھیٹی ٹہاٹا اس کا چالو تھا کہ میں نے آج ایسا کیا، اس کو تمانچہ رچید کر دیا۔ تو جب ابو سفیان پہنچا تو ابو جہل کے پاس گیا اور کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اب اس کو تمانچہ دو ایک۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے خوفزدہ نہیں تھی بالکل، گئی اور وہ اتنے زور سے تمانچہ دیا کہ جتنے زور سے پڑا تھا اتنے زور سے اس کو تمانچہ دیا۔ ابو جہل کو بہت عجیب لگا اور بہت ذلیل بھی ہوا، اتنے بڑے سرداروں میں اس کو واپس تھپڑ ملا، اس کا بدلہ اس کو دیا گیا جبکہ اس نے تو اکیلے مارا تھا ان کو۔ بہرحال ابو سفیان نے لیکن بدلہ دیا اور کہا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا بچوں کے ساتھ، اور چلا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر اپنے گھر گئی اور پھر والد سے کہا کہ آج ایسا ہوا، میں نے جو ابو سفیان کو جا کر کمپلین کی، اس کے ابو سفیان نے آ کر جو مجھے یہ کیا، اور میں نے ابو جہل کو خوب رچا، زوردار چماتا جو ہے تمانچہ کا رسید کر کے آئی۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے اچھا کیا، اور ابو سفیان کے لیے دعا کی کہ اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے، اور شاید اسی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے وقت جو ہے پھر ایمان لائے۔ بہرحال تو یہ واقعہ بھی مطلب اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں صحیح، اسلام کے لیے آپ نے بچپن سے ہی جو ہے مشرکین کی مار بھی کھائی، اندازہ لگایا۔ اب ظاہر سی بات ہے اور بھی کئی واقعے ہوئے ہوں گے، یہ چونکہ ایک سردار تھا اس لیے سیرت میں واقعہ آتا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے اذیتیں دی ہوں گی۔ جب مارنے پہ کوئی آدمی اتر جائے تو تانے کتنے دی ہوں گے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا۔ چھوٹی بچی ہے جس کا باپ ایک مشن پہ ہے، جس کے مشن کے خلاف پوری دنیا ہے، ان بچوں کو کتنے تانے سننا پڑتے ہوں گے معاشرے اور ماحول کی، یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے سماج میں اگر کوئی انسان صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے تو لوگ اس کو تانے تشنی دیتے ہیں، تو یہ تو پورے دنیا کے خلاف ہی بات کر رہے کھڑے ہو کر، ان کی بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے سماج کے پورے رسم و رواج کے خلاف بات کرتے ہیں کھڑے ہو کر۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنے کچھ تانے تشنیات، چبکنے، بری باتیں، گندی باتیں، گالیاں، جسمانی اذیت، ذہنی اذیت، مالی تکلیفیں سب برداشت کرنی پڑی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ بھی انہوں نے جو ہے ایک دم مضبوطی کے ساتھ جو ہے برداشت کی۔ اسی طرح جو ہے جب جو حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے تو تب مشرکین بہت گھبرا گئے اور کہا یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوتا جا رہا ہے، دو بڑے بڑے لوگ ہم میں سے نکل گئے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب بس یہ 2-4 دن کے فاصلے سے ایمان لائے تھے، ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت مل گئی اور کھل کر ہی نماز پڑھ سکے مسلمان پہلی مرتبہ۔ تو مشرکین کو بڑا خوف ہوا، ابو جہل نے ایک میٹنگ رکھی اور کہا اب کیا کرا جائے۔ تو نضر بن حارثہ ایک سردار تھا جو کہ اس سے پہلے بھی ایک چال مسلمانوں کے خلاف چل چکا تھا۔ نضر بن حارثہ کی سازش کیا تھی؟ نضر بن حارثہ نے کیا کیا تھا، جب اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کر رہے تھے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے قصے سناتے لاکھ، تو میں بھی کیا کرتا ہوں کچھ، اس نے فارس گیا
اور فارس سے گانے والیوں کو لے کر آیا، اور ناچتی تھی وہ عورتیں اور گاتی تھی، اور گا گا کر فارسیوں کے قصے سناتی تھی، ان کے بادشاہوں کے بڑے بڑے قصے۔ اس کو لگا جس طرح قرآن پچھلے واقعات بیان کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے سن رہے ہیں، تو میں بھی کیا کرتا ہوں، قصے سنانے والیوں کو لاتا ہوں۔ اور نظر بن حارثہ نے کچھ لوگوں کو لایا تھا جو گاتی تھی، قصے سناتی تھی، مطلب شو کرتے تھے، وہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور گاتے بجاتے قصے سناتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ رغبت پاتے تھے۔ تو کہ نظر بن حارثہ نے اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس کو استعمال کیا مسلمانوں کو اپنے عقیدے سے، اسلام سے اور لوگوں کو روکنے کے لیے، جس طرح سے آج ہی بہرحال نظر بن حارثہ کے نقش قدم پر لوگ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نازل کی تھی کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جن کی دلیل اللہ نے نہیں دی، جس کا علم ان کو بھی نہیں ہے، ویسی باتیں تھی جس کی کسی کو علم نہیں تھا کیا ہے وہ کیا واقعات، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال تو نظر بن حارثہ موجود تھا، بڑا چالاک تھا، دنیا کا سفر کرتا تھا، گھومتا تھا، تاجر تھا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، ابھی یہ سننے والے نہیں، سب سے زیادہ طریقہ یہ کہ اب جو ہے بنو ہاشم جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا ان کا جنرل بائیک آؤٹ کر دیا جائے۔ اور طے یہ کیا گیا، اس نے کہا کہ اب ان کیا کریں گے، جو ہے ابو طالب جو ہے ان کے پاس ایک حویلی تھی، کہا اس حویلی میں ان تمام کو قید کر دیں گے، اسی لیے اس 3 سالہ واقعے کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، شعب ابی طالب۔ تو کہا ان کو وہاں بند کر دیں گے اور جنرل بائیک آؤٹ، کوئی شادی نہیں کریں گے ان کی بچیوں سے، کوئی ان کو کوئی چیز کھانے پینے نہیں دیں گا، اور بھوک اور پیاس خود ان کو جو ہے مجبور کر دیں گے کہ یہ آ کر پھر ہمارے ساتھ مل جائے۔ سب کو لگا آئیڈیا بہت اچھا ہے، اس لیے کہ بنو ہاشم سے لڑ تو نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا بڑا مقام ہے دنیا کے اندر، عزت ہے ان کی قریش کے قبیلوں میں۔ تو کہا یہ کام تو کر سکتے ہیں، اور سب کو اندر ڈال دیا گیا، بند کر دیا گیا، جس کے اندر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی تھی، آپ کی تینوں بیٹیاں بھی تھیں، اور ساتھ میں یہ چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس تکلیفوں کو مسلمانوں نے بالکل برداشت کیا۔ 3 سال تک یہ تکلیفیں چلی، کھانے پینے کے جو بین لگایا انہوں نے، کھانا پینا، نکاح شادی بیاہ کچھ نہیں کیا، کمپلیٹ سوشل بائیک آؤٹ کیا، اور 3 سال تک اسی طرح مسلمان اس تکلیف میں برداشت کرتے رہے۔ اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پتے کوئی جو ہے چاپ لیتا، پتے کھاتا کھانے کے اندر جھاڑ کے توڑ کر، یا چمڑا ہوتا کہیں پڑا ہوا مل جاتا تو اس کو گرم کیا جاتا، جلایا جاتا، جل کے جو راکھ بنتی اس راکھ کو پانی ملا کر پیا جاتا، اس لیے کھانے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس تکلیف میں بھی تھی، اور 12 سال کی آپ کی عمر تھی، اور وہ 12 سال کی عمر میں جو تکلیف ہے آپ نے سہی، وہی وجہ بنی آپ کی کہ موت تک آپ کی جو ہے صحت پھر سنبھل نہ پائی اس کے بعد۔ بہرحال اس تکلیف میں بھی آپ ساتھ رہی، اور اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے کندن بن کر نکلے۔ سونا جب ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ملاوٹیں ہوتی ہیں، جب ان ملاوٹوں کو گرم کیا جاتا ہے تو ملاوٹیں نکل جاتی ہے اور سونا اصل جو ہے شکل میں آ جاتا ہے، اس کو کندن بولتے ہیں۔ تو وہ تکلیفوں نے مسلمانوں کو خراب نہیں کیا جو مشرکین سوچے، بلکہ اس تکلیفوں نے مسلمانوں کو اور اچھا مسلمان بنا دیا، کندن بنا کر بھیج دیا، اچھا انسان بنا دیا۔ اور بہرحال 3 سال بعد وہ بائیک آؤٹ بہرحال کسی بھی حال میں ختم ہوا، لیکن تب بھی جو ہے آپ جو ہے فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تکلیف میں بھی بہرحال مکمل طور سے موجود تھی۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ جو ہے قریش کا ختم ہوا، اور 15 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، مطلب اس 3 سال کے واقعے کے بعد جو ہے جب آپ کی عمر 3 سال بعد یہ ہوا کہ آپ کی والدہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو کہ اس واقعے میں شعب ابی طالب کے اندر بیمار ہو چکی تھی، اور پھر مسلسل اس کے بعد بیماری رہی، اور بعد میں اس واقعے کے کچھ سال بعد جو ہے آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے 15 سال تھی، اور 15 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا انتقال جو ہو گیا، جو آپ کے لیے بہت بڑا ایک سہارا تھی خود ماں کی حیثیت سے ان کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے سپورٹر، ایک مددگار کی حیثیت سے۔ بہرحال تو آپ کا انتقال ہوا، تب بھی آپ نے بڑا صبر کیا، اور یہ بہت عظیم صدمہ تھا، یاد رکھیے دونوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بالخصوص، اس لیے کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ہر اعتبار سے آپ دیکھیے ہر گھر کے اندر جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی اہمیت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسروں کی، اس لیے کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی محبت، اس کی الفت، اس کا لاڑ، اس کا پیار وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت انسان کو کسی اور اولاد سے۔ اور یہی اللہ کے رسول کا معمول بھی تھا، اور یہی ایک عام سسٹم بھی ہے کہ لوگ چونکہ بچہ زیادہ رہتا ہے والدین کے ساتھ، اور ہوتا یوں ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے جو پہلی اولاد ہوتی ہے تو خود انسان بھی اتنا عمر رسیدہ نہیں ہوتا ہے، جو اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اس کا جتنا چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس کو اتنی محبت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور وہ اولاد چھوٹی رہتی ہے اس سے عمر۔ یہ بھی ایک وجہ ہے رسول اللہ کی۔ دوسری وجہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا کسی چیز کا شروعات، کسی چیز کا خاتمہ، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا بات کرنا، ان کا جو چہرہ، ان کے ہاؤ بھاؤ، ان کی چال ڈال سب اللہ کے رسول کی طرح تھی۔ مطلب یہ 4 بیٹیوں میں سب سے قریب اپنے باپ سے دیکھنے دکھانے میں، چلنے پھرنے میں، شروعات اور خاتمے میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں، چلنے اور پھرنے میں یہ زیادہ قریب تھی۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ یہ بیٹی زیادہ نزدیک تھی، زیادہ جو ہے شکل و صورت میں آپ سے ملتی تھی، شروعات اور خاتمہ چیزوں کا ویسے ہی کرتی جیسا باپ اپنا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے جلدی سیکھ لیتے اپنے والدین کا۔ بہرحال یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو آپ تقریباً جب 15 سال کی تھی تو خدیجہ الکبریٰ آپ کی والدہ کا جو ہے سایہ آپ پر سے جو ہٹ گیا، اور اس کے بعد جو ہے
یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہرحال یہ چلتی رہی۔ اس کے بعد یہ دو بیٹیوں کے اللہ کے رسول کے نکاح ہو چکا تھا، لیکن دو ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں باقی تھی۔ آپ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرتی ہر چیز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار طائف کا سفر کیا، آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے، کچھ مدد کریں گے، ان طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا حال کیا۔ آپ جب مکے واپس آئے تو یہ دو بیٹیاں آپ کے گھر پہ تھی، بہت برا لگا کہ والد صاحب یہ سلوک کیا قوم نے، اور دونوں نے مل کر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو پہنچا، صاف کیا، اور اس زمانے میں جو طریقہ تھا کچھ کپڑا یا کچھ چیزیں جلا کر اس کے راکھ جو زخموں میں بھری اور اس کو پٹی لگائی تاکہ زخم جو ہے جلدی بھر جائے۔ اور بہرحال یہ دو بیٹیاں ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب پہلی بیوی کا آپ کے انتقال ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے جو ہے نکاح کیا۔ ان سے نکاح کرنے کے بعد یہ دونوں بچیاں ان کی کفالت میں رہنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو یہ سودا رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہی رہی، مطلب یہ ان کی ماں تھی اور دونوں بیٹیوں کو آپ چھوڑ کر گئے۔ آپ نے ہجرت کرنے کچھ زمانے بعد پھر خط لکھا اور بلا بھیجا کہ اب آپ تینوں بھی آ جائیں۔ جب تینوں نے یہ ارادہ کیا کہ سفر کر کے جائے اور کچھ لوگ اور تیار ہوئے ہجرت کے لیے تو مشرکین کو پتہ چل گیا، یہ چھپکے حالانکہ نکلے پھر بھی مشرکین کو پتہ چل گیا، اور جب ایک مقام پر پہنچے تو کچھ مشرک جو ہے نوجوان وہاں آ گئے اور تکلیف دینا چاہیے، بہرحال انہوں نے قافلہ دوڑایا۔ پھر بھی اس دوران جو ہے ایک مشرک نے آ کر جو ہے ایک اونٹ کو جو ہے جس پر یہ دونوں سوار تھے حضرت ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس کو جو ایک چبکنی مار دی، ایک نیزہ مار دیا، جس کی وجہ سے اونٹ بدک گیا، ڈر گیا، اچھل گیا اور یہ دونوں جو اونٹ سے گر پڑی، جس کی وجہ سے کافی آپ کو جو ہے زخم لگے۔ بہرحال یہ وہاں سے نکلی اور کسی طرح سفر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفس نفیس جو ہے ان کو استقبال کیا، انتظار کیا، اپنی بیٹیاں اور بیوی آ رہی تھی بہرحال، اور جب دیکھا کہ صحیح سلامت زندہ آ چکی تو رسول اللہ نے شکر ادا کیا اللہ کا، اس لیے کہ ہو سکتا مار بھی دیتے، اتنی مشکل ہوئی، بہرحال اللہ نے جان بچائی، کسی طرح سے وہ نکل کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں ہی بیٹیاں جو ہیں پھر رہنے لگیں۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 ہجری میں جو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت آگے تھی، آپ جو ہے پیچھے تھی، مطلب قافلے کی چلی، اور اس کے بعد جو عورتوں کا قافلہ ساتھ چلتا تھا جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ پانی پلانا لوگوں کو میدان جنگ میں، کھانا بنانا ان لوگوں کے لیے، اور زخمی ہو جائے تو صحابہ کو اٹھا کر لانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا۔ یاد رکھیے یہ کام مسلمان عورتیں پیچھے رہ کر کرتی تھی اس زمانے بھی، اور وقت آئے تو یہ جنگیں بھی لڑتی تھی، یاد رکھیے، کہ تو اگر دشمن گھس جائے پیچھے سے، اور دشمن کو معلوم ہوتا عورتیں، یہ جنگ کے ادب اور اخلاق کے خلاف تھا کہ عورتوں پر حملہ کرے کوئی، پھر بھی لیکن اب جب ہارنے پہ آیا معاملہ تو کچھ نہ کچھ تو انسان بدلہ لینے کرتا ہوتا ہے، عموماً کی دشمن جو جنگوں میں عورتوں میں بھی گھس جاتے، بہرحال یہ اس میں تھی، اور جنگ بدر میں انہوں نے خوب جو ہے مسلمانوں کی خدمت کی، جنگ احد میں بھی یہ آگے تھی اور یہی ان کا کام تھا۔ اس سے بہرحال ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ عورتیں یہ میدان جنگ میں یہ بھی کام کر سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے غیر محرم مرد بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے میرا محرم ہی تھوڑی گرے گا جنگ کے میدان میں زخمی ہو، تو یہ غیر محرم صحابہ بھی ہوتے تھے، تو جنگ کے میدان میں عورتوں کا یہ کام تھا، یہ پردے کی حالت میں ہوتی اور ساتھ میں صحابہ کی مدد کرتی، پیچھے سے ہتھیار دینا، چیزیں اٹھا کر دینا، ہتھیار کا تیز کرنا، کھانا بنانا، جانوروں کو سنبھالنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، جنگ کے میدان میں پانی پلانا، جنگ ہونے کے بعد جا کر زخمیوں میں کوئی زندہ تو نہیں اس کو ڈھونڈ کر واپس اٹھا کر لانا، اور زخمیوں کی جو ہے تیمارداری کرنا، زخموں کو بھرنا، جو بہرحال یہ کام میں یہ لوگ بڑی جو ہے ماہر تھی۔ اور یہ تھا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں تھیں جو بہت اچھی سرجن بھی ہوا کرتی تھی، بہت الگ مختلف قسم کی چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھی، یاد رکھیں عرب کو اس معاملے میں پیچھے نہیں تھی، اس لیے کہ جنگیں بہت عام تھی تو زخم لگتے تھے، مار بہت لگتے تھے، اور عموماً مردوں کو وقت نہیں تھا، ان کو تو اپنی روزی روٹی کے لیے بھی کبھی جنگ کرنا پڑتی تھی، اپنے قافلوں کو بچانے کے لیے، امن و امان نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، تو عورتیں اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتی تھی، یاد رکھیے بڑی مہارت، اور اس حد تک کہ اس زمانے میں عموماً ہوتا تھا جنگوں کے اندر جو اعضاء سب سے آسانی سے ہوتے تھے، انسان کے چہرے پہ وار ہوا اس کی ناک کٹ جایا کرتی تھی، ناک نکل جایا کرتی تھی، تو یہ بھی وہ اتنا کرتے تھے کہ ناک کو جو ہے نقلی ناک بٹھایا کرتے تھے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا اور کہا ان کی ناک کٹ گئی تھی، وہ گئے اور ناک نقلی بٹھا کے آئے، اس زمانے میں چاندی کی ناکیں بنا کر لگائی جاتی تھی، اب انسان کیسا بدصورت لگیں گے بغیر ناک کی، کٹ جاتی انسان زندہ، وہ لگاتے تھے، مطلب اتنا ان کے اندر اتنی چیزیں تھی، اتنے حد تک ہنر تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ناک جو چاندی کی لگا اس میں بڑی بدبو ہوتی ہے، چاندی چونکہ کیا ہوتی تھی پانی وانی لگتا تھا تو بدبو آتی تھی سانس کے اندر، تو کہا کیا میں سونے کی ناک لگا لوں؟ تو رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ سونے کی لگا لو، تو انہوں نے چاندی کی نکال کر سونے کی اٹیچ کر لی، بہرحال تو اتنے اس زمانے میں وہ آگے تھی، یہ سب چیزیں ان کا فن تھا، اور عورتیں یہ کام کرتی تھی تو یہ پیچھے رہتی تھی۔ جنگی بدر جنگی احد دونوں میں تھی، جنگی احد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے، آپ کے داس شہید ہوئے اور آپ کو مار لگا، تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی، اپنے باپ کے بارے میں جب خبر ملی گئی، اللہ کے رسول کے زخم انہوں نے ہی دھوئے اپنے ہاتھ سے اور ان کی مرہم پٹی آپ نے ہی کی، تو گویا یہ 2 جنگوں میں بھی یہ شامل تھی، مطلب جہاں مکے کے اندر جو ہے فائنینشلی آپ کو جو ہے تکلیف پہنچی،
جسمانی آپ کو مارا گیا، وہیں مدینے کے اندر بھی آپ دیکھیے اپنا تعاون دے رہی ہے اپنے باپ کو اور مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ ہے اور ہر قسم سے جو ہے ان کی جو ہے مدد جو ہے کر رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا پھر کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے۔ آپ کی عمر ابھی 18 سال ہو چکی تھی، 15 سال کی عمر میں جو ہے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، 1 آدھ سال 1.5 سال بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ گئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تو آپ کو 2 رشتے آئے۔ سب سے پہلا رشتہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آیا اللہ کے رسول کو کہ مجھے یہ بیٹی آپ کی نکاح میں دے دیجیے، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے رشتہ بھیجا کہ اللہ کے رسول مجھے دے دیجیے آپ کی بیٹی نکاح میں، آپ تب بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تلاش کر رہے تھے، وہ یہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ نہ کہا ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور تلاش کر رہے تھے۔ آپ کوئی نوجوان صحابی تلاش کیے، چونکہ ابھی بوڑھے ہو چکے تھے، دونوں کے دونوں عمر رسیدہ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول 2 سال چھوٹے تھے، عمر ابن خطاب صرف 10 سال چھوٹے تھے۔ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی تھوڑا سا نو عمر ہو، نوخیز انسان ہو، نوجوان، تاکہ جو ہے میری بیٹی بھی اس کے ساتھ خوش رہے۔ یقیناً یہ خوش نہیں رکھیں گے ایسی بات نہیں تھی، لیکن آپ اور ترجیح آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنا رشتہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ بہرحال ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے اور ان کا کوئی سرپرست وہاں نہیں تھا، تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ اب میں ہی جا کر جو ہے بات کر لیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ارادہ کیا، ہمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کر بیٹھے، اور اب کچھ کہنے چاہ رہے تھے کچھ، لیکن ہمت نہ کر سکے کہنے کی، اور بہت شرم بھی آ رہی تھی۔ اب کیسے اپنے منہ سے بولے؟ اب کوئی دوسرا نہیں تھا اس کو بولے کہ تم جاؤ میرا رشتہ لے کر۔ اب ہمت بھی نہیں ہو رہی، بولنا بھی ہے کچھ چیزیں، کوشش کرنے لگے کہ اب کس طرح سے بولوں۔ اب جو ہے شرما رہے تھے اپنے دل میں کہ اب کیسے میں رسول اللہ کو کیسے بولوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور خاموش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا، کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں شرما رہا تھا بولنے کے لیے۔ کہا اگر ایسا ارادہ رکھتے ہو تو کچھ مہر ہے دینے کے لیے، اور میں اپنی بیٹی سے ایک بار جو ہے مشورہ کر لیتا ہوں اس چیز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو ایسے رشتے آئے تھے، 2 تو پہلے آئے تھے میں نے نہ کہہ دی، ایک تیسرا رشتہ آیا ہے بڑا مناسب ہے۔ تو بتایا کہ علی جو ہے چاہتے ہیں کہ تم سے نکاح کرے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کچھ جواب نہ دیا، اور ظاہر سی بات ہے ایک اس لڑکی کی خاموشی جس کا بھی نکاح نہ ہوا ہو، یہ پہلا ہی نکاح ہو، جس کو کہیں گے وہ جو ہے دوشیزہ ہو یا جو باقرہ ہو، تو اس کی خاموشی ہاں ہوتی یاد رکھی۔ اور جس کا نکاح ہو چکا ہو یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو چکی ہو، اس کے لیے زبان سے بولنا ضروری ہے کہ مجھے پسند ہے نہیں، لیکن ایک نوجوان لڑکی کی جس کا نکاح پہلا ہوئی ہے، اس سے پہلے نکاح نہ ہوا، اس کی خاموشی یاد رکھیے یہ ہاں ہوتی ہے۔ تو آپ خاموش رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا جو ہے ہاں کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کے پاس گئے اور کہا اے علی جو ہے اب مہر کے لیے کوئی انتظام کرو۔ تو کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ماتحت جیتا ہوں، آپ کو تو میری لیل و نہار زندگی پوری معلوم ہے، میں کیا دوں مہر کے اندر؟ بس کچھ بھی نہیں۔ کہا بات تو صحیح ہے، تو آپ بس کچھ نہیں، لیکن ایک ڈھال ہے تمہارے پاس، وہ ڈھال کیوں نہ تم اس کو فروخت کر دو؟ تو کہا ہاں ایک ڈھال تو ہے میرے پاس۔ کہا فروخت کرو اور اس کے بدلے جو ہے جو پیسہ ہے اسے مہر دو اور کچھ سامان گھر کا خریدو۔ تو بہرحال اس واقعے کے اندر جو ایک چیز ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اوپر کا جو بہرحال حصہ ہے، ایک دائی جو ہوتا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی کافی نظر ہوتی ہے چیزوں کے اوپر۔ جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کا آنا اور خاموشی سے صرف بیٹھ جانا اور شرمانا کسی چیز کو کہنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ علی جو ہے کس لیے آئے ہوں گے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ یہ میں اس لیے اس واقعے کو آپ کے سامنے خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دور جتنا جدید اور تیز جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرپرست ہمارے گھروں کے وہ اتنے ہی جو پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ دور جس طرح سے بے حیائی، بے شرمی اور برائی کی طرف جا رہا ہے، تو اس برائی سے بچنے کے لیے جتنا زیادہ جلدی کوشش کرے ہمارے جو ہے ذمہ دار، وہ اتنے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں ان کوششوں کے اندر۔ جبکہ اس واقعے میں دیکھیے کہ نوجوان کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کا بھاپ لینا، اس کی نیت کیا رہی ہوں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دور اندیش شخص تھے۔ آپ لوگوں کی فطرت اور نفسیات کو کیسے زبردست انداز سے پہچانتے تھے، اور یہ فراست مومن کو ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ بالخصوص آج کے جدید دور میں جبکہ برائی عام ہو چکی ہے، اس کی اشد ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اس کی دوسری مثال بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے، بڑی واضح مثال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے علاقے سے بھاگے مصر سے، اور مصر سے بھاگ کر جو مدین کے علاقے میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں جو پانی نکالتی ہیں اپنی بکریوں بھیڑوں کو پلانے، اور کچھ نوجوان آتے اور وہ اپنی بھیڑوں کو پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا۔ ایک تو آپ ایک شہزادے تھے، دوسرا آپ ایک نبی ہونے والے تھے، تو نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے، ناانصافی برداشت نہ ہوئی، جا کر خوب رسید کر دیا ان کو، سب کو دھو کے نکالا، سب بھاگ گئے نکل۔ ان عورتوں سے کہا آپ پانی پلاؤ اپنے جانوروں کو، یہ کیسا ناانصاف ہے کہ پانی تم نکالو اور پلائے وہ اپنے جانوروں کو۔ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ اپنے کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، چلو ان کو آفر دیتے۔ کہا آپ ہمارے والد سے چل کے ملیے، ایک جو ہے بزرگوار شخصیت ہے، آپ کو وہ پسند آئیں گے اور آپ بھی ان کو پسند آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، میں آگے چلتا ہوں، تم مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ، یہ اچھی بات نہیں کہ تم آگے چلو اور میں تمہیں پیچھے سے دیکھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل، ہم پیچھے چلتی ہے، تم بتاؤ۔
جب پہنچی تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، جن کے والد کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہوئے شعیب علیہ السلام تھے ان لڑکیوں کے والد، دو میں سے بڑی نے کہا، قرآن نے کہا ان دو میں سے، مطلب دو لڑکیاں تھیں وہاں اگر ہوں گی، دو میں سے بڑی نے کہا اپنے والد سے کہ یہ نوجوان بڑا طاقتور اور جو ہے امانتدار ہے، اشارہ کیا اپنے والد کو، کیا کہا کہ یہ نوجوان جو ہے قوی ہے، طاقتور، اس لیے کہ ہم کو جو انسان چاہیے بھیڑیں چرانے والا، شیروں اور بھیڑیوں سے اپنے بھیڑوں کو بچانے والا، اس میں وہ طاقت بھی ہے، اس لیے کہ اس نے ابھی لڑا ہمارے لیے، اور امانت دار ہے، یہ ہم کو دغا بازی نہیں کرے گا۔ تو جو ہی والد نے یہ اشارہ سمجھ گئے والد کی طرف تھا، اس لیے کہ لڑکی نوجوان تھی، والد اشارہ سمجھ گئی، اس نے ایک نوجوان کی خصائل اور صفتوں کی طرف اشارہ کیا، فوراً جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو آفر دیا رہنے کا تو کہا دونوں میں سے جس سے نکاح کرنا چاہو کر لو۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت نے اس چیز کو بہت واضح کیا، ایسے واقعات کئی ملیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے چشم پوشی مکمل طور سے کر لی سمت کے بڑوں، اور بہائی کو، برائی کو اور زنا کو برداشت کر لیں گے، لیکن صحیح راستے سے جا کر کوئی صحیح عمل کرے اس کو برداشت کرنے کی آج سکت اور طاقت ہم لوگوں میں نہیں رہی۔ اس واقعے پہ اور ایسے واقعوں پہ سیرت کے اور قرآن کی غور کرنا چاہیے بڑوں۔ تو یہاں فوراً جیسی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ بھاگ گئے، ایک نوجوان کیا خواہش کر سکتا ہے اس حال میں، اس بدحالی میں، مدینے کی زندگی میں جب جنگ و جدال کا معاملہ ہے، ایک ہی چیز ہے اس کے پاس جو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہوگی، اور شرما بھی رہا ہے بولنے کے لیے، تو سمجھ گئے، کہا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا آپ چلو کچھ لاؤ مہر کے لیے، تو کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا وہ بختر، کہا ہاں وہ ایک ہے، کہا لاؤ۔ اس کو جو ہے بیچا گیا، جو کہ 400 درہم میں بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا مہر دے دو اس کو، اور اس کے آدھے پیسوں کے اندر جو ہے تم جا کر جو ہے گھر کا سامان لاؤ، بلکہ ایک روایت میں آپ نے خود لا کر دیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، بھائی جہیز نہیں دیا، وہ داماد کے پیسوں سے ہی لا کر دیا سب۔ اگر اس کو جہیز بولتے ہو تو بہت اچھا جہیز ہے، یہ سب دو، پھر سب کو دینا چاہیے، پھر کہ بھائی جو لڑکا شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو بولے آئیے بھائی، پھر وہ بولے کہ بھائی آپ کی بیٹی کو جو چیزوں کی ضرورت ہے آپ خوشی دیجیے، پھر وہ سدھر کے لائیے 2-4 لاکھ روپے دیجیے، پھر آپ بولے یہ لیجیے 2-4 لاکھ روپے، پھر وہ سدھر جا کے سامان خریدے اور لا کر بولے یہ جہیز ہے، بہت اچھی بات ہے، تو بہت اچھا جہیز ہے، ایسا تو ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا، بلکہ علی سے کہا علی اب جب شادی کر رہے تو کیا ہے تمہارے پاس اخراجات خرچے کو مہر کو؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا بیچو 200 اس کو دو، اور 200 میں ایک تکیہ چمڑے کا، ایک چارپائی تھی، ایک برتن تھا جس میں کھانا بنایا تھا، کہ بہت معمولی سی چیز ہے جو علی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اس لیے کہ گھر بار چھوڑ کے آئے تھے مکہ سے، لا کر آپ نے دیا۔ اور وہیں جب حضرت علی بیچ کے آئے اسی وقت، یہ شاید 1 دن یا 2 دن کا واقعہ، کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ ابھی علی تمہارا رسم ہوگا، رسم کے بعد پھر طے ہوگا تمہاری شادی کب ہوگی، پھر ابھی 2-4 سال رکو، فاطمہ تو 18 سال کی ہے، ابھی تو دیکھا جائے گا، نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فوراً علی جب بیچ کر آئے تو کہا یہ 200 اس کو دے دو فاطمہ کو، 200 کا سامان میں لا لیتا ہوں، اور کہا جا کر جلدی جو ہے ابوبکر، عمر، عثمان، جو ہے زبیر، طلحہ، جو اعلان کر کے آؤ جلدی سے، عبد الرحمن۔ وہ فوراً گئے اور سامان بھی لایا، اور سب صحابہ کو بلا اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح میں علی سے کر دوں، تو لہٰذا آپ سب کو اسی کے لیے میں نے بلایا ہوں۔ اور حضرت علی سے کہا اب تم ہی خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کہا مجھے شرم آ رہی، تو کہا نہیں تم ہی پڑھو تمہارا خطبہ نکاح۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کے الفاظ بہرحال سیرت میں ان کی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمت اور احسانات کا شکر بجا لاتے ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ایسی گواہی جو اس تک پہنچتی ہے اور اس کی رضا کی باعث بنتی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کی ہے، اور مہر 400 درہم مقرر کیا ہے۔ اب حاضرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے آپ سنیے اور اس پر گواہ رہیے۔ یہ آپ نے خطبہ نکاح دیا۔ 400 درہم اس لیے کہا کہ وہ 200 بھی مہر کے جو تھے، وہ جو سامان آیا وہ بھی مہر میں سے آیا، انکلوڈیڈ تھا پورا بہرحال، تو 400 درہم ایسے ہوئے مکمل۔ تو آپ نے گواہی دیا۔ پھر اللہ کے رسول اٹھے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو علی سے کرتا ہوں، اور اس پر میں بھی خوش ہوں، اور اللہ کی مرضی بھی بہرحال اسی میں ہے، اور ان کا نکاح ان سے طے پایا، اور اپنی بیٹی کو آپ نے رخصت کر دیا۔ کتنی سادہ نکاح تھا، تو آپ کا نکاح ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ مہر اور اس کا اعلان ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اقارب آئے تھے، ایک پلیٹ بھر کر کسی نے کھجور بھیج دی کہ رسول اللہ گھر میں کسی نے بول دیا بھائی نکاح ہو رہا ان کے گھر میں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ بہت دن ہو رہا تو سب کو پتہ چلے، کسی نے بول دیا ارے وہاں نکاح ہو رہا، اچھا ٹھیک ہے نکاح ہو رہا، تو کسی نے کھجور بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور جو ہے وہ پلیٹ ایک دوسرے کو دیتے گئے، سب صحابہ نے اس میں سے کھایا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے جو ہے کسی ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں علی کی طرف سے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھتیجے کا نکاح ہوا ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک جو ہے اونٹ ذبح کیا، اور علی رضی اللہ عنہ کا اس میں ولیمہ ہو گیا۔ بس اتنا ہی بولے آپ کی جو ہے شادی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا گھر بسا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھوڑا سا مسجد نبی سے دور تھا، مدینے کے آخر حصے میں تھا۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ میں کاش کی مسجد نبوی کے نزدیک رہوں۔ رسول اللہ بھی سوچتے تھے کاش کہ ان دونوں کو میں کسی طرح سے مسجد نبوی کے نزدیک لا لوں، تاکہ بیٹی میرے نزدیک رہے، علی بھی نزدیک رہے، سہارا رہتا ہے کہ انسان کو، اور بوڑھے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارادہ تھا بہرحال، لیکن کوئی ایسا وہ نہیں تھا. ایک صحابی رسول نے ایک بار کہا اللہ کے رسول میرے مسجد نبی کے پاس 4-5 گھر ہیں، آپ اگر کوئی چاہے کہ، تو صحابہ سمجھ گئے تھے رسول اللہ کیا ارادہ ہے، تو ایک اس میں سے کوئی گھر اپنی بیٹی کو دے دے، فاطمہ کو یا علی کو، جو آپ چاہے کریں. رسول اللہ نے ان کا نذرانہ قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا اب تم لوگ یہاں رہو. فاطمہ رضی اللہ عنہ چونکہ گھر کے کام کاج کرتی اور بہت کام کاج کرتی، اس کی وجہ سے ہوا یوں کہ آپ کے جو ہے پانی نکالتی، آپ جو ہے حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہماری ماں کنویں سے پانی نکالتی، چکی پر آٹا جو ہے پیستی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہم کو تیار کرتی، ہم کو تیل لگاتی، ہمارے باپ کی خدمت کرتی اور دیگر گھر کے تمام کام جو ہوتے تھے وہ سب کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے بغل میں باگرے آ چکے تھے، مطلب گاٹیں آ جاتی تھی پانی کھینچنے تو، اور سینہ سخت ہو چکا تھا، سخت ہو جاتا تھا. پانی نیچے سے کھینچیں گے تو ظاہر سی بات ہے پورا جو ہے ہاتھ اور سینہ جو ہے اس میں وہ ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو چکا تھا. تو ایک بار علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کام کرو، اپنے والد کے پاس جاؤ. ایک بار بہت سا مال کسی نے لا کے آپ سے ان کو دیا جس میں غلام بھی تھے، تو جاؤ اپنے والد سے جا کر، میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے بہتر ہوں گا، اتنا تم کام کرتی ہو تھک جاتی ہو، اور یہ سب آپ کی دعوت و تبلیغ اور دیگر کام کے بعد یہ بھی ہوتا تھا گھر کے اندر، تو جاؤ ایک غلام کا مطالبہ کر دو. آپ گئی وہاں بیٹھی اور آپ نے پوچھا اللہ کے رسول نے کیسی آئی ہو، تو کہا بس خیر. کیسے کیا آنا ہو، تو کہا سوچا سلام کر لو آپ سے. ہمت نہیں بولنے کی، واپس چلے گئے. حضرت علی نے کہا کیا ہوا، تو کہا میری ہمت نہیں ہوتی اپنے باپ سے مانگنے کی. تو کہا میں چلتا ہوں، چلو دونوں جائیں گے. جب دونوں گئے تو رسول اللہ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا. آپ نے کہا کیا بات ہے، بیٹی داماد دونوں گھر پر آ گئے، کیا بات ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، تم بولو تم بولو، تمہارا آئیڈیا تھا تم، مطلب دونوں وہ کرنے لگے. آپ سے فرمایا کیا بات ہے، تو فاطمہ نے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ ایک غلام آپ ہم کو دے دیتے، چونکہ آپ بہت سا مال غنیمت آیا ہے یا کسی نے تحفہ دیا بانٹ ہی رہے، ایک غلام ہم کو دے دے تو کام کاج میں کوئی سہولت ہو جائیں گے. اس لیے کہ حضرت علی نے کہا یہ بہت تھک جاتی ہے دن بھر اور رات میں بہت تھکان کے ساتھ سوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے پھر کام کرتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا میرا ارادہ ہے یہ مال جو مجھے ملا ہے میں اصحاب صفہ میں بانٹوں. اصحاب صفہ اس زمانے میں بہت غریب غربت کی حالت میں تھے، اتنی غربت کی حالت میں تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے غریب تھے ہم اصحاب صفہ، وہ بھی اس میں تھے کچھ سال شامل، کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، ایک کپڑا پہنتے تھے اور وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا تھا صرف نیچے کے حصے میں کہ اگر جھک جاتے نماز میں تو شرمگاہ کھل جاتی تھی، اتنا چھوٹا رہتا تھا، وہ بہت مشکل تھی. مطلب اس کو عام زبان میں کہیں گے شرمگاہ چھپانے کے لیے ایک انڈر ویئر بھی نہیں تھی، مطلب اس میں بھی صرف ٹکڑے تھے جو آگے پیچھے سے لگاتے تھے کہ اگر جھک جائیں گے تو شرمگاہ کھل جائیں گے، تو نماز بھی بہت سمٹ کر جھک کر بیٹھ کر پڑھنا پڑتی تھی. تو رسول اللہ کا ارادہ ہوا ان کی غربت کو دور کر دے، بہت غریب صحابہ تھے بیچارے. تو کہا میرا ارادہ ہے یہ سب چیزیں میں اصحاب صفہ میں تقسیم کر دوں، تو تم کو تو نہیں دے سکتا، ہاں تم اپنی تھکان دور کرنا چاہتی ہو تو ایک چیز سن لو مجھ سے کہ ہر رات جب سو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سونا، اللہ تمہاری تھکان کو دور کر دیں گے. جو تم کو غلام چاہیے وہ غلام کے بدلے میں تمہارے لیے خیر ثابت ہوگا. اس واقعے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، کہ تو ان کی زندگی کا یہ واقعہ آتا ہے، دیگر صحابیہ کا نہیں آیا، یہ بالکل واضح آیا. آپ گھر کے کام کاج کرتے تھے. ایک غلط فہمی جو عموماً ہوتی ہے عورتوں کو وہ یہاں دور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں کہیں بھی عورتوں کو کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. میں بھی مانتا ہوں نہیں دیا گیا، کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ تم برتن دھوئیں گے، کپڑے دھوئیں گے، فلاں کریں گے. یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کو ماننا ہوگی کچھ چیزیں فطری رہتی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، کچھ چیزیں فطری رہتی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو کچھ چیزوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ایسی ہے، فطری ہوتی ہو. دوسرا، انسانی محبت کا تقاضا کیا ہے مجھے بتائیے. دنیا میں انسانی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں لوگوں کو لوگ کیوں محبت کرتے ہیں اس کا کوئی اصول بتائیے. آپ لوگوں سے لوگوں کی محبت کرنے کا پہلا اصول دنیا میں آپ یاد رکھیے یہ ہے کہ جو جتنی خدمت کرتا ہے دنیا اسے اتنی محبت کرتی ہے نا، یہ اصول ہے نا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ لوگ محبت کرتے، کیوں؟ ان کی خدمت انسانیت کو سب سے عظیم ہوتی ہے، ان کی قربانی انسان سب سے عظیم ہوتی ہے. اس کے بعد جو ایجادات انکشافات اور یہ کرتے ہیں، کیوں ان سے محبت کرتی ہے لوگ؟ اس لیے کہ ان کی خدمت دنیا کو اتنی عظیم ہوتی ہے، ان سے فائدے اور نفع دنیا اتنے زیادہ اٹھاتی ہے. عام دنیا کے عام معاملات میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس آدمی جو سب سے زیادہ آپ کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے کام کرنے والے سے محبت. تو لہٰذا انسان محبت اس سے کرتا ہے جو کام کرتا ہے. تو محبت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ وہ کام ہے، محنت کیجیے آپ دوسروں کے لیے. اسی لیے ایک عرب کی خاتون نے ایک بڑا اچھا قول کہا تھا اپنی بیٹی کو جب اس نے نکاح میں دیا، یہ دور جہالت کی بات ہے، کہ میری بیٹی جب تمہارا نکاح ہوگا تو تم اس گھر جا کر غلام بن جانا، دیکھنا تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا. اصول ہے، محبت کا اصول ہے کام. تو بہرحال انہوں نے جو ہے خوب کام کاج کرتی تھی، یہ بالکل واقع حضرت حسن کی بھی اس میں روایت ہے، اور اسی طرح خود اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت علی گواہی دیتے کہ میری بیوی اتنے کام کرتی کہ وہ تھک جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے غزوہ احد میں بدر کے اندر بھی شامل رہی اور خدمت کی، لوگوں کی تیمارداری کی. اسی طرح آپ نکاح کی بات بھی جو غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں، فتح مکہ تک آپ کا یہ معاملہ رہا، اس میں بھی آپ شامل تھی اور پیچھے رہتی تھی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور تمام چیزیں. بہرحال آپ ساتھ ساتھ رہی تمام جنگوں کے اندر بھی اس کے بعد جو ہے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ.
اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے، میں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک میں، دیکھنے دکھانے میں، ڈیل ڈال میں، چلنے میں، اور شروعات کسی کام کی شروعات اور خاتمے میں فاطمہ آپ سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ نزدیک تھی، اور اسی لیے وہ آپ کی محبوب تھی۔ اگر وہ غمگین ہوتی تو آپ غمگین ہوتے، اگر وہ خوش ہوتی تو آپ خوش ہوتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے پہلے بیٹے کی ولادت جو 3 ہجری میں آپ کی ہوئی، 3 ہجری جب تھی آپ کی جو ہے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور پہلے بیٹے جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، حسن آپ نے اس بچے کا نام رکھا، اور یہ پہلے آپ کے نواسے تھے، اور حضرت علی کے پہلے بیٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی پہلے بیٹے تھے، یاد رکھیں۔ تو ان سے ان کا جو ہے ان سے پہلی اولاد ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اگلے سال جو ہے 4 جو ہے ہجری کے اندر آپ کو دوسرے لڑکا ہوا، اس کی ولادت ہوئی، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا، اور اس کے بعد تیسرے لڑکی کی ولادت ہوئی جو ہے 5 ہجری کے اندر، جس کا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا۔ تو ان کو 3 لڑکے ہوئے، ایک پے در پے، پہلا حسن، دوسرا حسین، اور تیسرا محسن۔ بہرحال حسن اور حسین زندگی پائے، محسن جو ہے بہت کم عمری میں جو ہے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو چوتھی لڑکی ہوئی، جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے نام پر، فاطمہ کی بہن کے نام پر، اپنی بڑی بیٹی کے نام پر زینب رکھا، جو جب تک انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد ان کو جو ہے 5ویں اولاد جو کہ دوسری بیٹی تھی، اس کا نام آپ نے اپنی دوسری بیٹی کے نام پر جو ہے رقیہ رکھا۔ تو ان کو 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے ان کے پیٹ سے، جس میں سے 2 لڑکے بہرحال مشہور اور معروف ہیں، تیسروں کا انتقال بچپن میں ہوا، اور ان کو 2 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا، بہرحال اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ آپ دونوں کی عقیقے اللہ کے رسول نے کی 7ویں دن، آپ کے بال آپ نے ترشوائے، اس کے بالوں کے وزن کے بعد پیسہ تقسیم کیا، اور آپ بڑے خوش ہوئے۔ کہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کچھ چادر میں کچھ لا رہے ہیں چھپا کے، میں نے کہا اللہ کے رسول چادر میں کیا ہے آپ کی؟ تو کہا دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ جب چادر کھولی تو ایک طرف حسن گود میں تھے، ایک طرف حسین، وہ اندر چادر پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جو ان سے نفرت کرتا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان سے محبت کرتے، اس حد تک محبت کرتے کہ نماز کی حالت میں رسول اللہ ہوتے، یہ کبھی سر پر چڑھ جاتے، کبھی کاندھوں بیٹھ جاتے، کبھی ایک بار فرض نماز میں رسول اللہ ہوتے، اور چونکہ گھر نزدیک تھا مسجد نبی کے، دونوں بچے مسجد میں آ جاتے، رسول اللہ کو سجدے میں سے اٹھنے نہ اتنی دیر تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہم کو لگا رسول اللہ کا انتقال تو نہیں کر سجدے کی حالت میں، اور میں نے اٹھا کر سر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور یہ دونوں سب بیٹھے ہوئے کاندھے پر اٹھنے دے رہے اللہ کے رسول کو، اور ایک چڑھ کر بیٹھتا پھر دوسرا اترتا، اور پھر دوسرا چڑھ کر بیٹھتا اور پہلا اترتا۔ پھر اللہ کے رسول کو بعد میں آیا نماز کے بعد اس صحابی نے اور دونوں کو تھوڑا سا وہ کیا اور کہا ایسا کرتے نانا کے ساتھ نماز میں آ کر اس طرح کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو ایسا مت کہو، ان کو برا بلا مت کہو، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو صحابی رسول بہرحال پھر خاموش ہو کر اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ میں سجدے سے اٹھنا چاہ رہا تھا، اٹھنا ہی چاہ رہا تھا میں تو بہرحال، لیکن میں نے سوچا جو ہے میرا بچہ بھی تھوڑا سواری کر لے اپنی، اس لیے میں تھوڑی دیر رکا رہا۔ مطلب سواری مطلب جیسا بچے ہوتے چھوٹے بھائی، اونٹ ہے گھوڑا ہے کچھ بول کے بڑے آتے کسی کے پیٹھ پر، رسول نے کہا میرا بھی دل چاہا کہ تھوڑی سواری کر لے نانا کی پیٹھ کی، پھر میں اٹھ جاؤں گا۔ اور بہرحال وہ ایک اترتا اور دوسرا بڑھ جاتا، دوسرا اترتا اور پہلا بڑھ جاتا، بہرحال اس سے تاخیر ہوگی، سجدے میں اتنی تاخیر کی لگا کہ رسول اللہ کا انتقال ہوگا، صحابہ سمجھے کہ موت ہوگی، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے اٹھ کر دیکھ بھی لیا سجدے میں سے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑی محبت کرتے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ان کے جو 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے تو بہرحال یہ 2 تھے، اور اس کے بعد جو 2 بیٹیاں تھیں جس میں سے ایک بیٹی جو تھی جو پہلی والی بیٹی تھی جو زینب تھی، زینب بنت علی، ان کا نکاح جو ہے انہوں نے جو ہے عبداللہ بن جعفر سے کیا، جو کہ ان کے چچے جو ہے سگے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی جو جعفر تھے ان کے بیٹے عبداللہ تھے، ان سے انہوں نے اس کا نکاح کیا۔ اور دوسرے جو بیٹی تھی ان کی جس کا نام ام جو ہے کلثوم تھا، اس کا جو ہے شادی انہوں نے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ یاد رکھیں عمر ابن خطاب جب خلیفہ تھے اس وقت آپ نے پیغام بھیجا تھا علی کی بیٹی کو اور انہوں نے نکاح میں دے دیا، ٹھیک۔ اس واقعے سے بہرحال ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے نکاح کرنے کا معاملہ اور ان کی اولادوں کے پیدائش کا معاملہ یاد رکھیے پوری تمام زندگی چلتا رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کیا رہی ہوں گی جب یہ خلیفہ تھے؟ کم بیش یہ 53 سال کی یا 54 سال کی عمر میں خلیفہ بنے، 63 سال کی عمر میں انتقال کر کے 10 سال ان کی خلافت چلی۔ اس میں انہوں نے نکاح کیا کس کی بیٹی سے؟ حضرت علی کی۔ یہ عمر میں کتنی چھوٹی رہی ہوں گی ان سے، اندازہ لگائیں۔ تو یہاں یہ معاملہ اصل دینداری تقوی یہ بنیاد تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی جب عمر ابن خطاب نے رشتہ بھیجا اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ان سے کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب نے جب نکاح کیا آئے اور کہا مہاجر اور انصار کو بلایا جائے، مہاجر انصار لوگ جمع ہو، کہا آج مجھے مبارکباد دو تم لوگ۔ تو کہا کس چیز کی مبارکباد ہے میرے لوگ؟ کہا آج میرا بھی رشتہ اور ناتا جو ہے آل محمد سے سیدھا جڑ گیا جا کر، اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رشتے میں رسول اللہ کے رشتے میں تھے لیکن اوپری نسل سے تھے، 5ویں 6ٹھی نسل میں آپ کا خاندان ملتا تھا۔
इनका आज मैं सीधे कनेक्ट हो गया अल्लाह के रसूल की निस्बत से जाकर, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की नवासी मेरे निकाह में आ गई, तो जाहिर सी बात है आप जो है अल्लाह के रसूल के ससुर भी रहे आपकी हयात में, और रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी से निकाह कर लिया। अंदाजा है, तो कहा आज मैं सीधे आले मोहम्मद से जाकर जुड़ गया, तो सहाबा को बड़ी खुशी हुई और मुहाजिर अंसार दोनों ने मुबारकबाद दी कि भाई ये तो शर्फ की बात है, किसी का रिश्ता जो है आले मोहम्मद से सीधा जाकर जुड़ गया। तो कहा हुआ इसी तरह जो है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है इनके बड़े फ़ज़ाइल और इनके खसाइल आते हैं, इनके फजीलत में से फ़ज़ाइल में से एक आते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इन्हें बशारत दी जन्नती होने की, और जन्नती औरतों की जो है सरदार होंगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों की सरदार होंगी। इसी तरह आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ जन्नती मर्दों के और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के। अब बहुत से लोग बोलते हैं यार ये समझ में नहीं आ रहा, अबू बकर सिद्दीक़ तो खुद मर्दों के सरदार हो गए, तो हसन और हुसैन कैसे होंगे फिर, है ना। याद रखिए हदीस के अल्फाज हैं अबू बकर सिद्दीक़ जन्नती मर्दों के और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के। इसका मतलब ये जो बूढ़ा होकर मरेगा उनका सरदार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे, और जो जवानी में नौजवान मर जाएंगे मुसलमान उनके सरदार हसन और हुसैन होंगे। मतलब स्टूडेंट विंग्स या जिसको बोलेंगे यूथ विंग के लीडर वो होंगे, और ये जो रहेंगे वो समझ रहे आप जो कहा नौजवानों के और आदमियों के, तो जो बूढ़ा होकर इंतकाल करेगा तो अबू बकर सिद्दीक़ उसके लीडर होंगे, और जो जवानी में नौजवान मर जाएंगे मुसलमान उनके लीडर हसन और हुसैन होंगे, ये माने में है। तो उसी तरह इनके ताल्लुक से भी कहा कि तुम औरतों की नौजवान जो है फातिमा ज़हरा ये जो है औरतों की जो है लीडर होंगी, इसलिए कि दूसरों के ताल्लुक से भी ऐसी खुशखबरी आती है। तो ये वो औरतें जो जवानी में इंतकाल कर जाएंगी उन औरतों की सरदार फातिमा जो है रज़ियल्लाहु अन्हा जो है जन्नत के अंदर होंगी। तो ये इनके बहरहाल फ़ज़ाइल है। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह नस्र नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, आपको ऐलान बता दिया गया कि आपके इंतकाल के वक्त करीब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बुलाया और कहा बेटी मेरे इंतकाल का वक्त जो है बहुत करीब है। तो बहुत रोने लगी, बहुत मोहब्बत करती अपने वालिद से, बहुत रोने लगी। उसके बाद फ़ौरन बुलाया, कान में कुछ कहा तो बहुत हंसने लगी। लोगों ने कहा क्या बात है, जब अल्लाह के रसूल ने आपसे कुछ कहा पहले कान में तो आप रोने लगी, फिर आपसे कुछ कान में कहा हंसने लगी। तो कहा पहले जब मैंने अल्लाह के रसूल को अपना कान दिया तो आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी इंतकाल करने वाला हूँ, इसलिए कि सूरह नस्र नाजिल होगी, तो मुझे बड़ा गम हुआ अपने बाप के मरने का। लेकिन फिर रसूलुल्लाह ने दूसरी बार मुझसे कहा सबसे पहले मुझसे तुम मिलोगी, मतलब मेरे मरने के बाद सबसे पहले मेरे खानदान से तुम मरोगी और मुझसे मिलोगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो फिर मैं हंसने लगी। और बहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ रबीउल अव्वल में, और उसके 6 माह बाद ही जो है हज़रत फातिमा जो है रज़ियल्लाहु अन्हा का भी जो है इंतकाल हुआ, और आप जो अल्लाह के रसूल के वफ़ात के 6 महीने बाद जो है इंतकाल कर गई। इंतकाल जब आपका हुआ तो आपकी उम्र 29 साल थी, 29 ईयर्स, 29 साल थी। आपको 5 औलादें हुई, 3 लड़के 2 लड़कियां। एक औलाद बचपन में इंतकाल कर गई, 2 लड़के बड़े हुए। बहरहाल क्या हालात है, बहरहाल वाक़यात हालात आप जानते हैं। दोनों बच्चियां आपको थी, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कई बीवियाँ भी थी, याद रखिए अकेली बीवी नहीं थी, और वो सब भी जो है अहले बैत में शामिल होती हैं। इसलिए कि हज़रत अली अहले बैत में है तो जाहिर सी बात है आपकी तमाम बीवियाँ भी अहले बैत में, और तमाम बच्चे जो उनसे हुए सब अहले बैत में शामिल हैं। तो आप 29 साल की उम्र में जो है इंतकाल कर गई। इंतकाल के बाद आपको जो गुस्ल हज़रत अली ने दिया, आपकी जो है कफनाया भी आप ही ने, आपको ख़बर में उतारा और आपकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई गई। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि मर्द शोहर जो है अपनी बीवी को इंतकाल के बाद देख भी सकता है, देख ही नहीं बल्कि नहला भी सकता है।